کا ہے، رسول کا ہے، وَلِذِل قُرْبَى رسول پاک کے آل کا ہے، وَلِيَتَامَى یتیموں کا، مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ مسافروں کا، کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم۔ دولہ، دولہ اس کا لغوی معنی اور لٹرلی میننگ، دولہ کا معنی ہے چکر لگانا ایک سرکل میں، کہ لا یکون دولتاً۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ مختلف لوگوں کے استحقاق میں آپ کے اموال میں یا مختلف مالوں میں کیوں متعین کر دیتا ہوں کہ یہ فلاں کہا کہ یہ فلاں کہا کہ یہ فلاں کہا کہ کیوں؟ اللہ کریم نے حکمت بتائی کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف مالداروں کے سرکل میں چکر نہ لگائے، کبھی کبھار ان سے کوئی تھوڑا بہت غریب کے ہاں بھی نکل جائے۔ کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور وہ جو آپ کو دے چکے ہیں پیغمبر جو بھی قول و عمل ہے، فخذوہ انہیں مضبوطی سے پکڑو، وما نہاکم اور وہ بات جس سے پیغمبر نے منع کیا ہے آپ لوگوں کو، فانتہوا ان سے منع ہو جاؤ، واتقوا اللہ ڈریے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ شدید العقاب تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین، یہ اموال کس کے لیے ہیں؟ یہ مال آپ نے کس کو دینے ہیں؟ یہ حقوق آپ نے کس کو تمانے ہیں؟ للفقراء فقیروں کو، المہاجرین جو ہجرت کر چکے ہیں، الذین وہ لوگ اخرجوا جنہیں نکالا گیا ہے، من دیارہم جنہیں بے دخل کر دیا گیا ہے، من دیارہم ان کے گھروں سے، واموالہم اور ان کے مال سے، انہیں بے دخل کر دیا ہے ان کے گھر سے اور ان کے مال سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیچے دیکھیے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تینوں ائمہ سے کہ ذرا نیچے دیکھیے، للفقراء what you people mean by فقیر؟ who is فقیر؟ a person who has title of some property, he would never be called as فقیر in شریعہ۔ اب ذہن میں آ رہی بات؟ ذہن میں آ رہی کہ بھائی فقیر کا معنی یہ ہے کہ اس کا نہ ٹائٹل رہا اور نہ پوزیشن رہا، ادروائز وہ مکہ والے جو مدینہ چلے گئے تھے ان کی کتنی ساری پراپرٹی تھی مکہ معظمہ میں، لیکن اس پراپرٹی کے ساتھ ان کا تعلق کیا رہا تھا؟ کچھ تعلق رہا تھا کہ وہ کافر پوزیس کر چکے تھے، ہاں وہ قبضہ میں لے چکے تھے اور ان کے تصرف میں تھے، تبھی تو اللہ کریم نے ابو بکر کو فقیر کہا، تبھی تو اللہ کریم نے عمر بن الخطاب کو فقیر کہا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو فقیر کہا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، وہ اموالہم اور ان کے بزنس اور ٹرانزیکشن سے انہیں بے دخل کر دیا گیا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ معظمہ کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، ان کے اسلحہ کا بہت بڑا کارخانہ تھا، بہت بڑا اور بہت بڑے مالدار تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رؤوف بالعباد۔ اللہ کریم صہیب کے متعلق پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ارادہ کر دیا تو اہل مکہ نے انہیں کہہ دیا کہ آپ کے کارخانے کا کیا بنے گا، اور جو مال آپ یہاں بنا چکے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا میرا مال ہے، انہوں نے کہا ہاں تیرا مال ہے، ایک پائی بھی نہیں لے جا سکیں گے، ادروائز ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب اتنا بڑا سرمایہ دار آدمی وہ اس طرح بس ایک جوڑا کپڑوں میں ملبوس مکہ معظمہ سے روانہ ہو گیا، تو اب وہ صہیب جو اتنا بڑا کارخانہ دار تھا اللہ کریم نے اسے بھی فقیر کہہ دیا، اس لیے کہ نہ اس کا ٹائٹل رہا نہ اس کا پوزیشن رہا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر کا غلبہ آتے ہی مسلمان کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ اب نتیجہ کیا ہے کہ وہی مال جو فار ایگزامپل ازر کا ہے اور اس پر کافر قبضہ کر چکا ہے، اور پھر جہاد کے موقع پر بعین ہی وہی مال، یعنی اس کی یہ ٹوپی سندھی فار ایگزامپل، یہی سندھی ٹوپی، یہ بڑی قیمتی ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں ہزاروں روپے۔ وہ اس دن ایک طالب علم آیا تھا، میں نے کہا یہ آپ کی ٹوپی بڑی عجیب ہے، تو اس نے کہا میں نے 10,000 کی خریدی ہے، 10,000 کی، بلوچستان کا تھا کہ 10,000 کی۔ میں نے کہا اچھا خدا کے بندے یہ، انہوں نے کہا یہ بڑی قیمتی ٹوپی ہے۔ اچھا تو اب مثلا فار ایگزامپل وہ قیمتی ٹوپی اس پر کافر قبضہ کر چکا تھا، اور پھر فائٹ کر کے یہ اظہر بھی اسلامک آرمی کا ایک سپاہی تھا، یہ بھی لڑ رہا تھا، اور وہ چیز وہ مال غنیمت میں آ گئی۔ تو اگر ابھی تک احراز بدار المسلمین مینز کہ انہوں نے اپنے باؤنڈری کے اندر نہیں لایا، اپنے فلی کنٹرول کے اندر نہیں لایا، تو اظہر کو پورا حق ہے کہ اس چیز کو اپنے قبضے میں لے لے اور سر پر رکھے، لیکن جیسے ہی وہ مسلمانوں کے فلی کنٹرول میں آ گیا، ناؤ دیٹ از ناٹ اے ریزرو رائٹ آف برادر اظہر، دیٹ از مال غنیمہ، کیونکہ اب وہ ٹوپی اس کی ٹوپی نہیں ہے، یہ کافر کی ٹوپی ہے جو اس سے بطور مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہے۔
تو جب بطور مال غنیمت تو یہ وداؤٹ اینی پرائز اس ٹوپی کو نہیں لے سکتی. یہ میری ٹوپی تھی, یہ لوگ اٹھا کے پہلے والے جنگ میں لے چکے تھے. نہیں, یہ آپ کی ٹوپی تھی, لیکن جب وہ لے گئے تو پھر آپ کی ٹوپی رہی نہیں, یہ اب ان کی ٹوپی ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ کا اسی کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے تو آپ قیمت داخل کر دیں اور ٹوپی لے لیں, قیمت داخل. تو یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک, اور اس نے یہ آئیڈیا پک کر دیا سورہ حشر کی اس آیت سے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, کہ ایک جانب تو اللہ کریم نے ایٹریبیوٹ کر دیا, ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا, ان کے مال سے بے دخل کر دیا گیا. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہا کہ وہ مال اور گھر ایٹریبیوٹ بھی کر دیے اور ان کو فقیر بھی کہہ دیا کہ اخرجوا من دیارہم, انہیں بے دخل کر دیا گیا. تو جب دخل نہیں رہا, جب پوزیشن نہیں رہا, جب ٹائٹل نہیں رہا, اٹ مینس کہ کافر کے غلبے سے وہ مسلمان کے مال کے مالک بن جاتے ہیں. چوری صاحب مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے؟ جیسے ابو حنیفہ کمال کرتا ہے, وہ کچھ نہیں کہتے. وہ تو امام شادی جو امام ابو حنیفہ کے استاد تھے, وہ امام ابو حنیفہ سے خود کہہ رہے تھے کہ دلیل کی دنیا میں کسی کا باپ بھی آپ سے بات نہیں کر سکتا, لیکن چلو ہمارا اتحاد یہی ہے. اور اب مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ اب مسلمان بھوکے مر رہے ہیں. واپس اپنے سبق پہ بات ذہن میں آ گئی. اب آپ لوگ انشاءاللہ جیورس بن گئے, فقیہ بن رہے ہیں. اظہر اور بعد میں پھر فقیہ بن جائیں گے. یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے متعلق اموال غنیمت کے متعلق کہ یہ اموال غنیمت کا کیا بنے گا بدر میں واپس اپنے سبق. یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے. یہ ہمارا سبق اس حوالے سے مشکل ہے کہ ہم پورے قرآن میں گھومتے رہتے ہیں. یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے متعلق. انفال دیٹ از پلورل آف نفل, اور نفل مینس کہ مینڈیٹری اینڈ اوبلیگیٹری تھنگ سے جو زیادہ چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نفل. تو فرض اور واجبات کے علاوہ یا سنت موقت کے علاوہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ نفل. فرض روزوں کے علاوہ ہم جو روزے رکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ نفل. تو نفل کا معنی ہے وہ جو فرائض سے زائد ہوتا ہے, جو واجبات سے زائد ہوتا ہے. تو اب جنگ تو لڑتے ہیں مسلمان لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ, کہ مینڈیٹری تھنگ جنگ میں اور جہاد میں کیا کچھ ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. کیا ہے یعنی مسلمان جنگ کس لیے رہتا ہے؟ جنگ فار دی سیک آف جنگ. دہشت گرد ہے وہ ٹیررسٹ ہے, کوئی تخریب کار ہے نہیں. جنگ فار دی سیک آف دی دین آف اللہ سبحانہ و تعالی, کہ اللہ کا دین محفوظ ہو جائے اور اللہ کے دین کو غلبہ ملے. جہاں تک مال غنیمت کا تعلق ہے یہ بونس میں آ جاتا ہے. یہ کس چیز میں آ جاتا ہے؟ اگر مال غنیمت نہ بھی آ جائے تو پھر بھی جہاد لڑی جاتی ہے کہ نہیں لڑی جاتی؟ جہاد تو پہلے لڑی جاتی ہے, مال غنیمت تو یا ملے گی یا نہیں ملے گی. صحیح, جہاد تو پہلے لڑی جاتی ہے, مینڈیٹری تھنگ تو جہاد لڑنا ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے غنیمت کو نفل کہہ دیا. نفل کا آج کے اصطلاح میں ہم اچھا ترجمہ کر سکتے ہیں وہ بونس میں مل جاتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی. بلکہ اگر مال غنیمت کے حوالے سے ایک مسلمان جنگ میں چلا گیا تو اس کے تو جہاد ہی ختم ہو جاتا ہے. حضرت واسع ایک بہت بڑے تابعی گزرے, وہ فرماتے ہیں کہ اشتہیت کبداً مشفیاً من 4 سنین, 4 سال سے یہ تمنا رہی تھی کہ خداوندہ اگر مجھے وہ مل جائے لیور, لیمب کا لیور مل جائے اور میں اس کے تکے بنا کر کھاؤں. لیکن ہماری حیثیت ایسی تھی کہ اس میں یہ ایکاموڈیٹ نہ ہو سکتا تھا, ایڈجسٹ نہ ہو سکتا تھا. اب ایک ہی راستہ تھا کہ جہاد ملے, جہاد میں لڑوں اللہ کے لیے, اور مال غنیمت والے سے مجھے لیمب ملے یا لیمب نہ ملے, کم از کم لیور ملے تو یہ تمنا پوری ہو جائے. 4 سال بعد یہ تمنا کہیں پوری ہو گئی, جہاد کے لیے میں گیا. اب جب مال غنیمت کی تقسیم شروع ہو گئی تو امیر لشکر میرے قریب آتے ہی میں نے یہ ارادہ کیا کہ اسے کہوں گا کہ میرا حصہ زیادہ بھی بنے, زیادہ نہ دیں لیکن لیمب دے دیں تاکہ وہ تمنا پوری ہو جائے. تو میرے کہے بغیر اس نے مجھے لیمب ہی تما دیا, اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا. اور میں خیمے میں خوش خرم آ کر میں نے لیمب کو ذبح کر دیا, صاف کر دیا, لیور نکال لیا, پھر ایک برتن میں رکھ دیا کہ تھوڑا آرام کر کے پھر بعد میں اس کے تکے بنا کر مزے لیتا رہوں گا. بات میں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں سو گیا تو اتانی ملکان, 2 فرشتے آ گئے. قام احدهما الى راسي والاخر الى رجلي, ایک میرے سرانے اور دوسرا میرے پائنتی کی طرف کھڑے ہو گئے. تو وہ پائنتی والے نے اس سے پوچھ لیا لما جاء الرجل الفلانی, وہ فلاں صاحب جو جہاد میں آئے ہیں کس نیت سے آئے ہیں؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا رہا لے قال انه شجاع, وہ اس لیے آیا کہ لوگ اسے بڑا بہادر سمجھے. اچھا جی, فلاں کیسے آیا؟
وہ اس نیت سے آیا. فلاں کیسے آیا؟ یہ has come for the sake of اللہ سبحانہ و تعالی. وہ اللہ کے دین کے خاطر آیا. تو اس نے کہا کہ میری باری آئے. تو فرشتے نے کہہ دیا لما جاء هذا الرجل المستجير، یہ جو لمبا ترنگا پڑا ہوا یہ کس لیے آیا ہے؟ تو فرشتے نے کہہ دیا کہ مسکین شہوانی اشتہا قبل مشویہ، یہ خدا کا بندہ تو پیٹ کا مارا ہوا ہے. یہ پیٹ کا مارا ہوا، یہ تو لیور کے کھانے کے لیے آیا ہے. وَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْأَجْرِ شَيْءٌ، اللہ کے نزدیک جہاد کا کوئی بدلہ اسے نہیں مل رہا. تو حضرت واصع فرماتے ہیں کہ میں چھونک کیا اور میں فوسبت، میں نے ایک جمپ لگا دی. وقلت یا رب ہلکت، اور میں نے کہا خداوندہ لیور نے ہلاک کر دیا، لیمب نے ہلاک کر دیا. بے جگری سے لڑا آپ کے دین کے لیے، لیکن نیت میں فطور تھی، تو جہاد کا کوئی ثواب نہیں مل رہا. تو میرے روتے 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 اذ نودیت من السماء، آسمان سے میں نے ایک آواز سنی کہ ان قد غفر اللہ لک، اب کے دور کا فطور، ذہنی فطور اور نیت کا فطور تو اللہ نے معاف کر دیا. ولکن لا تعد مثلی ابدا، آئندہ خیال رکھنا نیت میں فطور نہ آ جائے کہ جہاد میں اگر نیت میں فطور آ جائے آدمی مرے گا بھی اور جائے گا بھی پتہ نہیں کہاں جائے گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ چیزیں تو ڈیپینڈ کرتی ہیں نیت پہ. کس چیز پہ؟ نیت پہ. تو اب یہ چیزیں جو غنیمت والی ہوتی ہیں یہ تو بطور بونس ملتی رہتی ہیں. تو نیچے دیکھیں یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے متعلق، بونسز کے متعلق، غنیمتوں کے متعلق. قل آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، انفال اور غنائم یہ اللہ اور رسول کے ہیں. اب لیٹر آن وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جو 10واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، آپ نے کالے وہ آیت نمبر 41. وَعَلَمُوا جان لیجئے انما غنمتم من شیء، کہ جو چیز بھی آپ حاصل کرتے ہیں بطور غنیمت، فإن للہ خمسہ، میں نے رات کہہ دیا تھا کہ اللہ کا تذکرہ بطور تبرک ہے. فإن للہ خمسہ، اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ، رسول کے لیے، ذوی القربا کے لیے، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں تو اللہ کریم نے اس کے مصرف بتا دیے کہ یہ 5واں حصہ غنیمت کا رسول کے لیے، ذوی القربا کے لیے، یتیم کے لیے، مسکین کے لیے اور ابن السبیل کے لیے. تو یہاں تو اس کے ڈسٹریبیوشن کا تصور دے دیا. اور وہاں سورت کے اول میں اللہ کریم نے فرمایا قل الانفال للہ وللرسول، بس یہ جتنی سارے اموال غنیمت ہیں یہ اللہ اور رسول کے ہیں. جتنے سارے مال غنیمت ہیں یہ اللہ اور، کیونکہ پہلا جواب جو اللہ کی جانب سے آ رہا تھا وہاں مسلمانوں کی نیت کی اصلاح کرنی مقصود تھی. تو اسلام میں تو آپ ضرب کھاری لگا دیں گے. تو اللہ کریم نے ایسا زبردست ہتھوڑا لگا دیا کہ کیا تعلق ہے آپ لوگوں کا غنیمت کے مال سے؟ للہ وللرسول، یہ بس اللہ اور رسول کا حق ہے. تو انہوں نے استغفر اللہ شروع کر دیا. ہمیں پوچھنا نہیں چاہیے تھا. صحابہ نے کہہ دیا کہ ہمیں پوچھنا نہیں چاہیے تھا. ہم نے کیوں پوچھا کہ مال غنیمت کا کیا کریں گے؟ جو بھی کریں گے کرتے رہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا قل الانفال للہ وللرسول، قل الانفال للہ وللرسول، کہ یہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا حق ہے. بس آپ خاموش ہو جائیں. تو تمام نے کہا اچھا جی خاموش. اور اس کی علت کیا ہے، کیوں یہ اللہ اور رسول کا حق ہے؟ تو آپ جائیں آیت نمبر 5 پر. دیکھ لیا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ اس کی علت ہے. جی قل الانفال للہ والرسول کا جو فتویٰ اور جواب اللہ نے دے دیا کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا رضا و استحقاق ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اللہ نے بتا دی. اس لیے کہ آپ تھوڑے جہاد کے لیے نکل چکے تھے، اللہ کریم نے آپ لوگوں کو مجبور بنا کر جہاد کے لیے نکالا. تو جو اللہ آپ کو جہاد کے لیے پش کر گیا اور جو رسول آپ کو پل کر کے نکالا، تو یہ انفال ان کے حق ہیں، ان دونوں کے، اللہ اور رسول کے. کما اخرجک ربک من بیتک، اس لیے کہ نکالا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق کے اپنے حکم پر. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور تاکہ مسلمانوں کا ایک گروہ قتال کرنے کو پسند نہیں کر رہے تھے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تو پسند نہیں کر رہے تھے کہ قتال اور جنگ ہو جائے، اور ابھی غنیمت کا پوچھ رہے ہیں. اللہ نے نکالا تھا، بس غنیمت اللہ کا. رسول نے آپ لوگوں کو پل کر کے نکالا، تو بس رسول کا حق ہے. آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اور دیکھیے یجادلونک فی الحق،
یہی مسلمان یجادلونک ریزننگ کرتے رہے آپ کے ساتھ. اب دیکھیے اللہ کریم اپنوں کو بھی جب اسکرین آؤٹ کرتے تو زبردست اس کی زبردست اسکریننگ کرتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں غنیمتوں کے متعلق. مجھے آپ لوگ معلوم نہیں ہوئے ان فریق من المؤمنین لکارہون. آپ نکل رہے تھے جنگ کے لیے, آپ ڈر رہے تھے, نہیں نکل رہے تھے. صحیح. اور پیچھے کہا کہ اچھا آپ کا ڈر مجھے کیسے معلوم ہوا؟ آپ ریزننگ نہیں کر رہے تھے رسول پاک کے ساتھ کہ جی جنوب کی طرف نہیں جاتے, شمال کی طرف جاتے ہیں, قافلے کی طرف جاتے ہیں, جنوب کی طرف نہیں جاتے. تو آپ جنوب کی طرف نکل نہیں رہے تھے. اللہ کریم نے آپ لوگوں کو جنوب کی طرف نکالا کہ نہیں یہاں جانا ہے, وہاں نہیں جانا. تو نیچے دیکھیے یجادلونک, جدال کا معنی ہے لغت عربی میں ریزننگ کرنا, آرگومنٹس کرنا. یجادلونک, یہ لوگ تو آرگومنٹس کر رہے تھے آپ کے ساتھ فی الحق کے اس ثابت حکم میں, جہاد کے ثابت اور مستحکم حکم میں آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے رہے. بعد ما تبینا, بعد اس کے کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کوئی بھاگنے کا راستہ سوائے قتال کے ہے نہیں, اس لیے کہ فوج نے لشکر کشی کرنی ہے مدینہ کے شہر پر, تو سوائے جنگ کے اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. یہ بات ان کے سامنے کلیئر ہو گئی تھی, لیکن پھر بھی وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرتے رہے کہ جی اس طرف جاتے ہیں. حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ لوگ جنوب کی طرف سے آ کے کس لیے آ رہے ہیں, ہمارے لیے کوئی کانا پکا کے لا رہے ہیں, کس لیے آ رہے ہیں؟ مدینہ کی ریاست کی تباہی بربادی کے لیے آ رہے ہیں. تو ان پر یہ بات واضح بھی ہو گئی تھی, پھر بھی آپ کے ساتھ آرگومنٹ کر رہے تھے. اور اب پوچھتے ہیں غنیمتوں کے متعلق اس کا کیا ہوگا. جوہری صاحب, ہاں ویسے اللہ تعالیٰ بھی اناڑی قسم کی بات کرتا ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو بھی جب غصہ آ جائے تو وہ اناڑی پٹھان بن جاتا ہے. یجادلونک فی الحق, وہ آرگومنٹس کرتے رہے آپ کے ساتھ فی الحق, ایک یقینی معاملے میں. تو یہ یقینی معاملہ تھا کہ انہوں نے مدینے پہ الغار کرنا ہے, تو اس میں بھی کوئی آرگومنٹس کی بات تھی کہ اس طرف نہیں جانا ہے اس طرف جانا ہے. من بعد ما تبینا, اس کے بعد جو ان کے اوپر واضح ہو گئی تھی بات کہ انہوں نے مدینہ پہ الغار کرنا ہے. اور کس طرح وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے, کانما یساقون الی الموت, جیسا کہ انہیں ہانکا جا رہا ہے موت کی طرف. وہ ایسے ڈر رہے تھے جیسے وہ موت کی اور کوئی چیز انہیں نظر نہیں آ رہی تھی. کانما یساقون الی الموت, وہ ایسے ڈر رہے تھے کانما یساقون, جیسے انہیں ہانکا جا رہا ہے الی الموت, موت کی طرف. وہم ینظرون, اور وہ مشاہدہ کر رہے تھے اپنے موت کی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ, احدت طائفتین, دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا, دو گروہ تھے, شمال کی طرف قافلہ اور جنوب کی طرف لشکر. شمال کی طرف قافلہ اور جنوب کی طرف لشکر. اذ یعدکم اللہ, وعدہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ احدت طائفتین, لشکر اور قافلے میں سے ایک کا, انہا لکم, کہ ادھر جانا ہے قافلہ ہے, ادھر جانا ہے لشکر ہے, ادھر جانا ہے قافلہ ہے, ادھر جانا ہے لشکر ہے. وتودون, اور آپ لوگ چاہتے رہے, ان غیر ذات الشوکت تکون لکم, کہ فیصلہ ہو جائے, ان غیر ذات الشوکت, شوکا لغت عربی میں کانٹے کو کہتے ہیں. شوکا کا معنی کیا ہے؟ کانٹا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کے دلوں کے بیت کو میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ جن کے پاس کانٹا بھی نہیں ہمارے اندر چھپنے کے لیے, فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح چلنا ہے, شمال کی طرف چلنا ہے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ أَنَّهَا تَكُونُ لَكُمْ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل والے لشکر کے پاس کتنا بڑا اسلحہ ہے, کتنی تیاری کر کے وہ آ رہا ہے. تو آپ کے دلوں کے راز کو میں جانتا ہوں کہ آپ چاہتے تھے کہ اس جانب آپ لوگوں کا جانا ہو جن کے پاس کانٹا بھی نہیں تھا, کہ وہ کانٹے سے آپ کو زخمی کر دے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تمنائیں تو یہ تھی, وَيُرِيدُ اللَّهُ, اور اللہ چاہتے تھے, أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, کہ ثابت کر دے اپنے دین کو اپنے کلمات کے ذریعے, وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ کریم بےخکنی کر دے کافروں کے گروہ کا. تو یہ بےخکنی کیسے ہو جاتی؟ جب آپ کا آمنا سامنا لشکر سے ہوتا, قافلے سے ہوتا, تو وہاں تو کوئی احقاق حق اور ابطال باطل کا تصور نہیں تھا. ان کے پاس تو کانٹا بھی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ لڑیں.
تو وہاں کیسے اللہ کریم اظہار کر دیتا کہ میں نے کفر کی بیخکنی کر دی اور اسلام کو تقویت دے دی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تو اس جانب جا رہے تھے اور میں اس جانب آپ کو لے جا رہا تھا تاکہ دین کی حقانیت واضح ہو جائے، تاکہ دین کی حقانیت واضح ہو، لیحق الحق، تاکہ اللہ تعالیٰ دین کو ثابت کر دے، ویبطل الباطل، اور کفر کو زائل کر دے، ولو کری المجرمون، اگرچہ مجرم لوگ اس چیز کو ناپسند کر رہے تھے تو واپس اپنے سبق پہ جائیں۔ یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق، قل آپ کہہ دیجئے الانفال اموال غنیمت للہ والرسول، اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، فاتقوا اللہ، ڈریے اللہ تعالیٰ سے، غنیمت کا سوال نہ کیا کریں، فاتقوا اللہ، ڈریے اللہ تعالیٰ سے، واصلحوا ذات بینکم، واصلحوا ذات بینکم، اصلحوا ذات بینکم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ذات کلام کی تحسین کے لیے آیا ہے، یعنی یہ لٹرلی لفظ ذات استعمال ہو چکا ہے، ادروائز معنی اور مفہوم آیت کے وَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، جو آپ کے دلوں کی نیت ہے ان کی اصلاح کے لیے۔ یہ آپ کیا غنیمت کا رٹ لگا رہے ہیں؟ آپ غنیمت کے لیے توڑے آئے ہیں؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں کہ جہاد کے لیے جانا ہے خالص اللہ کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کیجئے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے، ان کنتم مومنین، اگر آپ سچے مومن ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اب اللہ کریم کرائٹیریا وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اصل مومن کی پہچان کیا ہے۔ انما المؤمنون الذین، بات یہ کہ پچے مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ہیبت سے لرز جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل، ہم پشتوں میں اسے کہتے ہیں بگنے دل، اردو میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا جو چمڑا ہے وہ اس پہ دانے نکل آتے ہیں۔ یہ جو مسامات ہیں، مسامات یہ دانے کی شکل اختیار کر ابھر آتے ہیں، ابھرا کیوں؟ ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ایمان کی پہچان کہ اللہ کا ذکر ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ الذین، انما المؤمنون، بات یہ کہ کامل مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب نام لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت قلوبہم، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جب تلیت علیہم آیات، تلاوت کیے جاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے آیات، زادتہم ایمانا، تو یہ تلاوت اور آیات ان کے ایمان کو انکریز کر دیتا ہے، یہ آیات ان کے ایمان کو انکریز کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، محدثین اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلافی ایک دوسرا مسئلہ ہے، اور اسے فقہ کا مسئلہ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں علم کلام کا مسئلہ۔ کس کا مسئلہ؟ علم کلام کا مسئلہ، یا علم عقائد کا مسئلہ۔ کلام اور عقائد بہت آر دی سیم تھنگ۔ تو یہ ہے علم عقائد کا مسئلہ، کہ علم عقائد میں ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، اور یہ کہ ایمان میں زیادتی اور نقصان آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو اب اس میں مذاہب ہیں 3 بنیادی طور پر، بلکہ 4۔ کتنے مذاہب ہیں؟ 4۔ آپ لکھیں، ایک مذہب اس میں ہے کررامیہ کا۔ کررامیہ، ان کے امام ہے محمد بن کرام۔ محمد بن کرام وہ ان کا امام ہے علم عقائد کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان عبارت ہے صرف زبانی اقرار سے، کہ آدمی زبانی طور پر اقرار کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے نزدیک وہ صاحب ایمان ہے اور وہ آدمی مومن ہے، چاہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسا کافر کیوں نہ ہو، اس نے زبانی اقرار کر دیا ہے تو وہ مومن ہے۔ ہم کہتے نہیں وہ مسلم ہے، زبانی اقرار جو کر جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسلم ہے۔ مومن ہے کہ نہیں یہ پتہ اللہ کو ہوگا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو جو آتے ہیں آپ کے پاس ہو میرے پیغمبر، قالت الاعراب، کہہ دیتے ہیں یہ بدو قسم کے لوگ، آمنا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں،
قل آپ انہیں کہہ دیجئے لم تؤمنو آپ ایمان نہیں لا چکے ولکن قولوا یہ کہیں اسلمنا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں. دیکھ لیا. قالت الاعراب کہہ دیتے ہیں یہ بدو اور اعرابی لوگ آمنا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے لم تؤمنو آپ ایمان نہیں لا چکے ولکن قولوا یوں کہیے اسلمنا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں. کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اس لیے کہ ابھی تک ایمان آپ کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. اس لیے کہ ایمان ابھی تک آپ کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. تو اب یہاں اللہ کریم نے اسلام اور ایمان کو دو ڈیفرنٹ چیزوں کے طور پر پیش کر دیا کہ بدوؤں سے کہہ دیں کہ ہم اسلام لا چکے ہیں. یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لا. اب اسلام کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو محمد بن کرام وہ کہتے ہیں کہ ایمان اقرار باللسان ہے. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان ہے. اور اس کے لیے وہ دلیل پیش کر دیتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. تو بالفاظ دیگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ مومن ہو گیا. وہ مومن. تو ہم کہتے ہیں کہ صرف کوئی ایک حدیث تو نہیں ہے. آیت سورہ حجرات کی آپ نے کہا نہیں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا کہ آپ یوں نہ کہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں, یوں کہیں کہ ہم اسلام لا چکے ہیں. اس لیے کہ ایمان دل والی بات ہے اور ابھی تک وہ عقیدہ آپ کے دلوں میں گھسا نہیں. فلما يدخل الايمان فی قلوبکم. تو ایک ہے محمد بن کرام کا مذہب کہ ایمان عبارت ہے صرف زبانی اقرار سے, صرف زبانی اقرار سے. دوسرا ہے فقہا کا مذہب. کس کا مذہب؟ فقہا کا مذہب کہ ایمان عبارت تو ہے تصدیق قلبی سے. کس چیز سے عبارت ہے؟ قلبی تصدیق سے. لیکن احکام مرتب ہوتے ہیں زبانی اقرار پر, کیونکہ قلبی تصدیق وہ تو اللہ کے علم میں, ہم تو کچھ نہیں جانتے قلبی تصدیق کے متعلق, وہ تو اللہ کے علم میں. ہم معاملات جو اسے ٹریٹ کریں گے اور ڈیلنگ کریں گے اس کے ساتھ تو وہ زبانی اقرار پر کریں گے. تو فقہا کہتے ہیں کہ ایمان عبارت ہے زبانی اقرار اور دل کی تصدیق سے. یعنی ایمان کمبینیشن ہے زبانی اقرار کی اور دل کی تصدیق کی, دو چیزوں کی. تیسرا مذہب ہے محدثین, معتزلہ اور خوارج. تین گروہ. کون ہے؟ تین گروہ. ایک کا نام ہے معتزلہ, دوسرے کا نام ہے خوارج, اور تیسرے کا نام ہے محدثین, جس طرح امام بخاری اور امام ترمذی اور امام مسلم. تو ان تینوں کا مسلک یہ ہے کہ ایمان از کمبینیشن آف تھری کنسسٹس آف تھری فیکٹرز. کہ ایمان کے اجزاء تین ہیں, یہ مرکب ہے تین چیزوں سے. ایک اقرار, دوسرا تصدیق اور تیسرا عمل. اقرار باللسان, تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان. تین چیزیں وہ کہتے ہیں, اقرار باللسان, تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان. یہ تین چیزوں سے عبارت ہے ایمان. لیکن فرق ہے پھر کہ محدثین فرماتے ہیں, امام بخاری, امام مسلم اور امام ترمذی رحمہ اللہ, کہ یہ عمل بالارکان والا جز جو ہے that is just like a decoration piece or that is just like a whitewash for ایمان. یہ جو عمل کا تعلق ہے یہ ایک ہے دیوار. اب دیوار کس چیز سے عبارت ہے؟ یہ جو نیلز میلز ہیں اور لکڑی وغیرہ ہے اور جو کچھ ہے. اچھا, اب یہ جو سفیدی ہے یہ بھی دیوار کے ساتھ نتی ہے, لیکن جب تک یہ سفیدی نہیں تھی بھی دیوار تھی. بلڈنگ تب بھی بلڈنگ تھی. تو محدثین کے نزدیک یہ عمل کا تعلق ایمان کے ساتھ اس قسم کے جز کا ہے جس طرح اس کے ساتھ یہ ڈیکوریشن کا یا وائٹ واش کا یا رنگ کا یا پینٹنگ کا. تو بنیادی کنسپٹ ان کے نزدیک بھی دو ہیں, ایک اقرار باللسان اور دوسرا تصدیق بالجنان. جبکہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ نہیں, عمل بالارکان کی حیثیت بھی ایمان کے لیے ایسا ہے جس طرح اقرار اور تصدیق کا ہے. لہذا اگر آدمی کا عمل اچھا نہیں رہا یا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر گیا یا فرائض و واجبات میں وہ نقص کر گیا, ایک بھی نماز اس نے چھوڑ دی بغیر کسی شرعی عذر کے, تو معتزلہ اور خوارج دونوں کا مسلک ہے کہ وہ ایمان سے نکل گیا. وہ ایمان سے نکل گیا. لیکن پھر فرق ہے دونوں کے درمیان کہ خوارج کہتے ہیں کہ ایمان سے نکل گیا تو کافر بن گیا, مینز کہ اگر وہ مرے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکل گیا ہے لیکن کفر کے اندر داخل نہیں ہوا, اب اس کا جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. تو معتزلہ خود اس میں کنفیوز ہیں کہ وہ ایمان سے تو نکل چکے ہیں, کافر ہو نہیں گیا. وہ اسے کہتے ہیں منزلہ بین المنزلتین, کہ اس کی حیثیت برآمدے میں کھڑے ہونے والے انسان کی, کہ وہ نہ باہر ہے اور نہ اندر ہے. تو وہ نہ اندر ہے اور نہ باہر ہے. مسئلہ
بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. کل انشاءاللہ تفصیل بتائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام